اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر کارروائی کریں گے، میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا، جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال، غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں؟ وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹسمن نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے. اس کی سٹوری پڑھ رہے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا شیر شاہ سوری کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے، کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور کبھی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ یا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی.
اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتے. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے گئی. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے اوپر سے چل کے جاؤ جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے, اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے, یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے, FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے. کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد. ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا. یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں, اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے, اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ لانگ مارچ کی کال دوں گا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو قتل کرانے کی کوشش کی گئی. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو انصاف نہیں مل رہا. شہباز شریف, رانا ثنا سمیت 3 لوگوں پر الزامات ہیں. ان پر FIR کیسے درج ہوگی؟ پہلے ان 3 لوگوں کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا ہوگا. جب تک یہ لوگ مستعفی نہیں ہو جاتے عوام ملک میں اپنا احتجاج جاری رکھیں. انہوں نے ساتھ کہا کہ چیف جسٹس صاحب جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس صاحب جب تک 3 لوگ استعفے نہیں دیتے انصاف نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے تفتیش کرنی ہے وہ ان کے ماتحت ہیں. طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے قانون الگ ہے تو ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں, ہمیں جانوروں کی طرح نہ دیکھیں. ایسے اقدامات نہ اٹھائیں جس سے سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں.